آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عبادت کیا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے جو تقاضا ہے یا مطالبہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کی عبادت بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت جامعیت رکھتا ہے۔ کیا عبادت صرف ظاہری رسوم کی ادائیگی کا نام ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کی ادائیگی کا نام عبادت ہے، یا عبادت کا کچھ مفہوم اور بھی ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ عبادت دو چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی حد درجہ محبت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حد درجہ تواضع اور انکسار کے ساتھ جھک جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ظاہری حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ تو عبادت کی جو ظاہری حقیقت ہے، جو اس کا جسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور جو اس کی روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حد درجہ محبت ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے، تواضع اور انکسار کے ساتھ اس کے ہر حکم کو، بندگی کو پورے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بجا لانا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں مجاز صاحب سے کہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح ہم عبادت کے صحیح حق کو ادا کر سکتے ہیں یا اس کے صحیح تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عبادت جو لفظ ہے وہ عبد سے بنا ہے، عبد، اور عبد یعنی بندہ، اور بندہ جو ہے وہ بندگی کرے گا۔ ہمارے ہاں تو اسے صرف پوجا پاٹ یا کرم کانڈ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اور روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت کا مظہر ہے، اظہار ہے، کلی عبادت نہیں ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، یہ وقتاً جو بھی ایکشن ہم کرتے ہیں یہ عبادت کے مظہر ہیں، کیونکہ بندگی جو ہے وہ تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ جب اللہ معبود ہے اور وہ 24 گھنٹے معبود ہے تو بندے کو بھی بندگی 24 گھنٹے کی، مطلب جو بندہ ہوتا ہے اسے 24 گھنٹے بندہ بنا رہنا ہے۔ مین جو بات یہ ہے کہ 7 دن 24 گھنٹے اللہ کے حکم ماننا، اللہ کے حکم پہ نظر رکھنا اور اللہ کی باتوں پہ نظر رکھنا، یہ بندگی ہے۔ کلی اطاعت، بے انتہا محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی، یہ عبادت ہے۔ اصل میں عبادت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو وہ آپ کو دے اس پہ راضی رہنا، اور جو وہ دوسروں کو دے اس پہ بھی راضی رہنا، کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، بالکل۔ یہ بھی عبادت ہے۔ ایک سوال ہے، ابھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے حد درجہ محبت یقینی طور پر انسان کو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اللہ کے رسول سے محبت شامل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تصور کا حصہ ہے، یہ ایمان کا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ نے سنا ہوگا، اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور رسول کی، ایک نمبر پہ اللہ کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا وقت کا نبی جو بھی ہو، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طرح سے محبت بھی ایک نمبر پہ اللہ کی اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر والی جو حدیث ہے بہت مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میری محبت تمہیں اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی جو معاملہ ہے وہ تمہارے اوپر تمہارے سے زیادہ حق رکھتے ہیں نبی، قرآن کی آیت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک نمبر پہ اللہ کی محبت ہو آپ کی زندگی میں، ٹاپ پرائرٹی پہ، اور سیکنڈ پرائرٹی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت میں بھی کلی اطاعت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جانا، اور حد درجے کی محبت، کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کوئی غلط یہ احساس ہو کہ کہیں اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو یہ عبادت ہے یہ صرف 24 گھنٹے کا نام نہیں ہے، یہ 7 دنوں کا نام نہیں ہے، یہ 365 دن کا نام نہیں ہے۔ عبادت زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے اس کی محبت میں ڈوب کر اس کے اوامر کو بجا لانے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے اوقات کار کو، ہم اپنے 24 گھنٹوں کو بانٹتے ہیں 3 حصوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم دیتے ہیں، اگر کسی آفس میں وقت گزارتے ہیں، کسی شاپ پر بیٹھتے ہیں، کوئی کاروبار میں وقت صرف کرتے ہیں، تو یہ ہمارے 8 گھنٹے کا جو کام کاج کا وقت ہے یہ عبادت میں شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوگا، جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اپنی کمپنی سے، آپ ٹائم پہ وہاں پہنچیں، اپنا پورا محنت کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ اپنا کام کریں اور وقت پہ آئیں۔
اصل میں یہ تو ایک نوکری ہوئی. جو میں بندگی کی بات کر رہا ہوں, جو غلامی کی بات میں کر رہا ہوں, وہ 24 گھنٹے. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے کے بعد آپ کی ڈیوٹی ختم ہوئی, آپ کے باس نے کہا بھائی 2-3 گھنٹے اور لگا دو, آپ نے لگا دیے. دوسرے دن, تیسرے دن, جب چوتھے 5ویں دن باس آپ کے یہ کہیں گے کہ آپ یہاں 2-3 گھنٹے اور لگا دو, تو آپ بول پڑو گے کہ میں نے نوکری کی ہے, غلامی نہیں کی. یہ ہے غلامی اصل میں, کہ آپ 24 گھنٹے ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں. جن جن چیزوں کو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کہلوا دیا کہ یہ تمہیں کرنی ہے, انہیں کرنا عبادت ہے. جن جن چیزوں سے رکنے کا کہلوا دیا کہ یہ تمہیں نہیں کرنی ہے, ان کا رکنا بھی عبادت ہے. بالکل. تو اس لیے جو بھی عاجزی اور انکساری عز پیدا کرتی ہے عبادت, اصل عبادت یہی ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے حکم پہ رہے اور آپ کے کان جو ہے اللہ کی آواز پہ رہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ہمارے سے اپنے رسول کے ذریعے. بالکل. یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد بڑی تیزی سے اپنے کام کے لیے نکل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. ایک شخص جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں اتنی تیزی سے گئے ہوتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص نماز ادا کرتا ہے, اپنے تمام جو دینی جو عبادات ہیں ان کو پورا کرتا ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, تو پھر تو اس کا ہر عمل عبادت ہے. اگر یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے گیا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر اپنے بوڑھے والدین کے لیے توشہ لینے گیا ہے, ان کے لیے کمانے گیا ہے, تو یہ بھی عبادت ہے. تو جیسے کسی آفس میں اگر ہم وقت گزار رہے ہیں, اپنے کاموں کو پوری دیانتداری کے ساتھ پورا کرتے ہوئے, انجام دیتے ہوئے, اور ہمارا جس کو ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے حکم کے مطابق ہے, اس کی یاد میں بھی ہے, ہم کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے, ہم اسے نہ چھپ سکتے ہیں اور نہ ہم چھپ کر کوئی گناہ کر سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یاد الہی میں مستغرق ہو کے اپنے کام کو ایمانداری سے پورا کر دینا عبادت ہے. اصل میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا شروع میں, یہ سورہ ذاریات ہے قرآن میں 51 نمبر پہ, اس کی 56 نمبر آیت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک مقصد بیان ہوا ہے اس آیت میں ہماری پیدائش کا. اب کسی بھی چیز کی کوئی تخلیق یا کسی چیز کو بنایا جائے جس مقصد کے لیے, اگر وہ اسے پورا نہ کرے تو اسے اسکریپ میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ کسی کمپنی کسی فیکٹری کو دیکھ لیں آپ, تو اگر خدا نہ خواستہ انسان اور جن اللہ کے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو اللہ کے اسکریپ میں جائیں گے, اور اللہ کا اسکریپ دوزخ ہے. بالکل. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو. ہمارا یہ یقین ہمارے اندر, ہمارے قلب میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے, سب کچھ چھیننے والا وہ ہے. یہ عبادت ہے. اس سے ہمارے اندر عزت ساری آئے گی. آپ کی پوری باڈی میں سب سے زیادہ جو اکڑ والی چیز ہے وہ سر ہوتی ہے. اسے اللہ کے آگے جھکا دینا, اور قلب کو بھی جھکا دینا. سر خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ آپ کا قلب اور سر دونوں جھکے ہوئے ہوں. یہ ہے عبادت کہ آپ کی جو سب سے اکڑ والی چیز ہے, آپ نے اپنی اکڑ نکال دی, اللہ کے آگے جھکا دیا. تو جب آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کے ہاں اسکریپ میں جائیں گے. یہاں ایک سوال اور ہے. اب ہم نے 8 پہر تو یعنی ایک پہر تو 8 گھنٹے جو ہے وہ تو گزار دیے اپنے آفس میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ وقت جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, ماں باپ کے لیے بھی مخصوص ہے. تو وہ وقت عبادت میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا عبادت ہے.